بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب سے انڈیا اور پاکستان کا معاملہ چلا ہے تو لوگ غزوہ ہند کا کافی ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ سب کو ان تمام باتوں کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے کہ یہ آپ کا اپنا اسلامک چینل ہے جہاں آپ کو روحانی جسمانی مسائل کا حل اور اسلامی معلومات کے ذریعے رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے آپ سب آج ہی سبسکرائب کریں اور بیل لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے اور آپ حضرات مستفید ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پیشن گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس کی ٹائمنگ نہیں بیان کی ہے کہ کس وقت یہ سب ہوگا، لہٰذا یہی وجہ بنی کہ علماء میں 3 مختلف رائے قائم ہو گئیں۔ تو غزوہ ہند کے متعلق بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جس میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی تھے، اور اسی واقعہ کو وہ غزوہ ہند قرار دے دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد بصرہ ہے جس میں اہل فارس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، تو حدیث سے وہ مراد ہے اور وہ تو ہو چکا ہے۔ اور علماء نے تیسری رائے جو قائم کی ہے وہ ابن نعیم کی ایک روایت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ ہند ابھی ہوگا، لہذا اکثر لوگ اسی کی روایت کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور اسی کے متعلق بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں، اس کے متعلق ایک صاف بات سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اپنے وقت پر ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہوں گی، لیکن بسا اوقات مسلمان ان چیزوں کی وجہ سے لیزی ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت آرام سے بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا فکر ہے، غزوہ ہند جب ہونا ہوگا ہو جائے گا اور سارے ہندو خود مارے جائیں گے اور اللہ میاں کی نصرت بھی خود بخود آ جانی ہے۔ دیکھیں، ان پیشن گوئیوں کو اپنی لیزینس کا سبب ہرگز نہ بنائیں کہ اگر ایسا واقعہ آ گیا تو ہم میدان میں اتر جائیں گے، بلکہ ایک مسلمان کو اپنی اسٹرینتھ قائم ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بغیر کسی زمان اور مکان کے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنے ہتھیار، اپنی قوت، گھوڑے، ٹینک جو بھی ہیں وہ تمام سامان حرب تیار رکھیں۔ اس سے دشمن کو بھی ڈرا کر رکھو، اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈرا کر رکھو اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا کر رکھو اور اپنی تیاری میں ہمیشہ رہو۔ اللہ نے اس کو کسی زمان اور مکان سے متعین نہیں کیا، لیکن ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ امام مہدی کب آنے والے ہیں۔ اچھا 10 سال بعد آ رہے ہیں، چلو یار اس وقت تک جیسی تیسی گزری سو گزری، اس وقت آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ ایک خاص طبقہ اسی چیز کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ آتا ہے، جہاد شرعی کا معاملہ آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، جب امام مہدی آئیں گے تو خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑیں بس یار کیا لڑنا فضول کا۔ نہیں، یہ رویہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ غزوہ ہند ہوا بھی تو یہ امام مہدی سے پہلے ہوگا اور اس میں 2 لشکر ہوں گے۔ ایک لشکر ہندوستان میں لڑ رہا ہوگا جو ہندوستان کے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ لے گا اور وہ اسے پکڑ کر ملک شام کی طرف لے کر جائیں گے اور ملک شام میں جا کر اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی اور ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس میں شریک ہوا تو میں اس میں شرکت کروں گا جان و مال سے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ کر ہم واپس پہنچ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں اس غزوے کے اندر لڑا ہوں۔ تو اے اللہ کے رسول، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہوں گا؟ تو نبی نے فرمایا کہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہیہات، مطلب یہ کہ وہ زمانہ کب آئے گا اور تم کب چلے جاؤ گے، کیونکہ وہ تو اپنی خواہش اور محبت ظاہر کر رہے تھے۔ مگر پھر یہ بات سن کر ہمارے نبی مسکرائے، فتبسم فضحک، مسکرائے اور کہا کہ وہ زمانہ تجھے نہیں مل پائے گا، باقی تیری خواہش پر اللہ تجھ سے خوش ہو جائے وہ الگ بات ہے۔
تو یہ تمام باتیں ہیں میں اپنے معزز ناظرین و سامعین کو بتانا چاہتا تھا کہ غزوہ ہند کب ہوگا، امام مہدی کب آئیں گے، یہ نشانیاں اپنے وقت پر پوری ہوں گی، لیکن ایک مسلمان کو کبھی غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے دشمن کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں تیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دشمن کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔